جب آپ وہ جو مغربی کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، باقی ملکوں کے ہر ایک مثلا مڈل ایسٹ میں مختلف آپ ڈیل کریں گے ان سے، چائنا سے مختلف کریں گے، روس کا مختلف ہے، لیکن یورپین اور امریکن کلچر میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ جتنا ان کے سامنے بے شرمی سے ان کے پیروں کے اندر گریں گے وہ اور حقارت سے دیکھتے ہیں آپ کو. کتنی حقارت سے وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کا ڈونلڈ لو ایک عام سا آفیسر پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم دے رہا ہے، اس کو یعنی اتنی بے شرمی سے وہ کر رہا ہے. تکبر اس کا دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا، یہ کسی اور ملک سے وہ کریں گے. ٹھہر جائے، کسی اور ملک سے میں جانتا ہوں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ چھوٹے سے ملک کو بھی ایسے دھمکی دے سکیں. پھر اور ہٹاتے ہیں، جیسی وہ دھمکی دیتا ہے اگلے سے سازش شروع ہو جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے. ملک کے بڑے بڑے چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یہ کتنی حقارت ہے. ہمیں کیسے سوچتے ہوں گے، یعنی وہ ہمیں کتنا نیچے گرتے سمجھتے ہوں گے کہ ملک کے اوپر چوروں کو بٹھا دیں. ان کا ایک آدمی جس کو ضمانت پہ ہو، مجھے کسی چپڑاسی کی نوکری نہ وہ کرے. لیکن الزام ان کا یہ ہے کہ عمران خان نے ایسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا کہ نہ امریکہ سے تعلقات اچھے، نہ چین سے اچھے، نہ مشرق وسطیٰ سے اچھے، نہ ہندوستان سے اچھے، ساری دنیا سے ناراضگی لے لی. یہ بڑا پلان کر کے پروپیگنڈا کیا گیا. پہلے ایک سازش کر کے ہٹا دیا گیا، اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا جی یہ تو دنیا میں سارے اس کے خلاف تھے. میں آج ایکسپرٹ سے ذرا بات کریں، فورن سروس کے اندر جو لوگ رہے ہیں، جو ایکس فورن سیکٹریز ہیں، میری کنٹینشن یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی ایسی سیلف رسپیکٹنگ، جس میں یعنی ایک خوددار فورن پالیسی نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں تھی. ہم نے جو فورن پالیسی لے کے آئے تھے، ایک پاکستان کو وقار اٹھا رہے تھے اوپر. میں تو کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں کرنا، میں تو اینٹی امریکن کبھی بھی نہیں ہوں، نہ میں اینٹی کسی بھی ملک کا اینٹی کون ہو سکتا، لیکن میں غلامی کبھی کسی کی. ہوپفلی اب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، کچھ مہینوں میں چلے بنتے ہیں، الیکشن ہوتی ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو امریکہ جس کے خلاف آپ اتنا بول رہے ہیں، کیسے آپ اس امریکہ کو انگیج کریں گے؟ انڈیا جو ہے اس کو کیسے انگیج؟ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں کسی کی غلامی کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے لیے جو سب سے شرمندگی مجھے ہوئی کہ ہمارا یہ بالکل یہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ بارودی سرنگیں، تو ہمیں تو انہوں نے ملک بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے تھے. مجھے جو پیسے مانگنے پڑے دوستوں سے، ملکوں سے، میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا وہ وقت تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو امریکنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سے جتنی آپ اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لیں گے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. جتنے آپ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کی بات کریں گے وہ سمجھتے ہیں. آپ وہ جو اگر آپ ان کے پیروں میں لیٹیں گے وہ آپ کو اور فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے 80,000 اپنے لوگ مروا دیے ان کی جنگ میں لڑ کے. کیا انہوں نے آپ کو کہا؟ کیا انہوں نے کہا ڈو مور، بجائے یہ کہیں کہ جی پاکستان نے اتنی قربانی، انہوں نے کہا ڈو مور. وہ دباتے رہیں گے آپ کو جب تک ایک ملک اپنی پیروں پہ خوددار نہیں ہوگا. اور اس کے لیے کئی دفعہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ آپ کہیں جی روس کیوں چلے گئے. جی ہمارے اب ہندوستان روس سے نہیں خرید رہا، 40% کم تیل خرید رہا ہے، 25 روپے کم انہوں نے اپنی تیل کی قیمت کر دی ہے. انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ ان کے نوکر ہے. میں بات کر رہا ہوں، میں نوکری کسی کی نہیں کر رہا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہیں میں لوگوں سے دیکھیں، امریکن جو بھی کہنا، امریکن وہ سمجھ جائیں گے. اور اگر یہ نہ یہ کرتا ہے سازش، میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ڈیل کرنا تھا پاکستان سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے چھوڑ تو دیا شوشہ، عمران خان اور اس کی ٹیم نے، لیکن آپ کا کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا، کوئی زبانی بات ہوئی ہوگی روس سے، بس زبانی بات ہوئی ہے، لیٹر بھی دیر سے. یعنی جھوٹ کے اوپر یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی چائنا سے ہمارے. میری کنٹینشن ہے کہ میرے سب سے بہترین پریزیڈنٹ شی کے ساتھ تھے. ہم نے روس سے، مجھے ساروں نے کہا کہ جی روس سے، ہمارے فورن آفس نے ہمیں بار بار کہا کہ ہمارے سے روس سے تعلقات نہیں ہیں، آپ پلیز کوشش کریں. مجھے عسکری قیادت نے کہا کہ جی روس سے ہمیں ہتھیار چاہیے. میں تو کوئی خود تو نہیں گیا تھا، تو انہوں نے تو خود کہا. تو ہمارے جب روس سے اچھے تعلقات ہوئے تو یہی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں امریکہ ناراض ہو گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کا کوئی ایگریمنٹ ہوا نہیں تھا. کیسے؟ حماد کا لیٹر ہے. ہم 3 مارچ کو واپس آئے ہیں، 7 مارچ کو یہ نو کانفیڈنس ہو گیا، سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد. لیکن لیٹر ان کے میرے خیال میں روس کے ایمبیسڈر نے یا کسی نے اسے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں ہم تیار ہیں لینے کے لیے. ان سے پوچھیں کہ 2 مہینے ان کے ہو گئے،
तेल के आपने तेल और पेट्रोल और डीजल का बॉम्ब फेंक दिया लोगों के ऊपर। हिंदुस्तान तेल ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है रूस से, बांग्लादेश फैसला कर रहा है, आपने क्यों नहीं किया? वो कहता जी वो हमारे पास आए हैं। मिफ्ता कह रहा है कि वो हमारे पास आए हैं, हमें ऑफर दें। अच्छा, एक तासुर ये है कि इजराइल एक डेलीगेशन भेजा गया जूविश लॉबी, इसराइली लॉबी को खुश करने के लिए, और फिर वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान के ज़माने में भी कोशिश की जा रही थी इसराइल को एंगेज करने के लिए। क्या आपके ऊपर कोई दबाव था अमेरिका का या मशरक़ वस्ता का कि इसराइल को एंगेज करें या ताल्लुकात खोलें? मोहित, ये सारे पहले तो ये झूठ इतने बोलते हैं। पहले तो ये कहा जी पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था। कौन कहता है आइसोलेट हो गया था? कैसे आइसोलेट हुआ था? वो कहते हैं CPEC का काम नहीं हुआ, ML1 शुरू नहीं हो सकी। CPEC सिर्फ रुका हुआ था कोविड की वजह से। चाइना 2 साल के लिए बंद हो गया था। लेकिन ये कहना, कौन कहता कि मैं कहता हूं हमारे बेहतरीन ताल्लुकात चाइना से थे। नहीं, आपकी अपोजिशन कहती है, मतलब उन्होंने तो कहना है ना, अब एक साजिश करके ऊपर आके बैठ गए, अब क्या कहेंगे कि जी बड़ा अच्छा हो रहा था सब कुछ और हम आए हैं, तो उन्होंने कहना ना कि बहुत बुरा था तो हम आए। देखें, अमेरिका से मेरी कंटेंशन ये है कि मेरी ट्रंप से तो अच्छे भले ताल्लुकात थे। तो ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या हुआ? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे पता क्या मसला आया था। वो फंस गए थे अफगानिस्तान में। उनको बड़ी, बाइडेन को बहुत, आपको पता है कि उसको एम्बैरेसमेंट हुई, तनकीद हुई है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो रुका हुआ था। इनको ये समझ ही नहीं है कि इनको डील कैसे करना है। ये उनको नौकरों की तरह डील करते हैं। ये उनको ये जो बूट पॉलिश करते हैं, ये कौम को भी शर्मिंदा करवाते हैं और कोई फायदा नहीं होता उससे। आपने जब 80,000 अपने लोग मरवा लिए तो क्या उन्होंने कहा कि बहुत 400 ड्रोन अटैक करवा लिए अपने मुल्क पे? क्या उन्होंने कहा शाबाश दिया आपको? उन्होंने कहा डू मोर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको खतरा है कि हम श्रीलंका की डायरेक्शन में जा सकते हैं? और अगर आपको हुकूमत मिलती है इंशाल्लाह कुछ महीनों में, तो इस सारे क्राइसिस का, फाइनेंशियल क्राइसिस का हल आपके पास क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल खतरा है। मैंने इसी तरह न्यूट्रल्स को बता दिया था और शौकत तरीन ने कि इस वक्त अगर आपने किया और ये डिस्टेबलाइज हुआ, हमारे पास इतना कुशन नहीं है, तो गिरना शुरू हुआ तो मुल्क का टेल स्पिन में, वर्ड टेल स्पिन का यूज़ किया कि ये नीचे चलता जाएगा। कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस गया तो मुल्क नीचे जाता जाएगा। ऊपर से ये आ गए, इनको पता ही नहीं था क्या करना है, कभी कुछ। इनको अगर इनकी तैयारी थी तो पहले आके बैठते कि जी हम आए हैं, ये गलत कर रहे थे, ये हमारा रोड मैप है। इनका कोई रोड मैप ही नहीं ना, अभी तक इस बजट में रोड मैप नहीं नजर आया। और आपके पास है प्लान? और हम क्या करें? हम जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं ना, आपने मेरे से सवाल पूछा कि हमें तो चुप करके बैठ के तमाशा देखना चाहिए। मुझे खौफ ये है कि जिस तरह दिन गुजरते गए, इनको ना इनके पास कोई प्लान है, ना अहलियत है। ये मुल्क तो चला जाएगा उस जगह पे जिधर कोई भी नहीं इसको ठीक कर सकेगा। करके आपको दे देंगे, आप क्या करेंगे? मैं पहले तो ये मैं कहूँ ना, मुझे नहीं पता कि किस स्टेज पे छोड़ के जाएंगे। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो ये नीचे जा रहा है। हर रोज आप उठा के देखें, कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव है, अभी तो नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि किधर तक नीचे लेके जाते हैं। मुझे खौफ ये है कि श्रीलंका की तरह ना बन जाए। मुझे खौफ ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ना बन जाए कि हम उधर छोड़ के चले जाएं, जबकि जो हमें आखिर में बेल आउट करेंगे वो हमें ऐसी हमारी सी चीज़ें करवाएं जिससे हमारा मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, हमारी सिक्योरिटी तबाह हो जाए।